اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ بڑا نادان ہے تجھ کو دور سمجھنے والا، تو رگ و جان سے بھی قریب رہا کرتا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے کہ جو خالق کائنات ہے۔ اس کے بعد اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، آپ کی خدمت میں جمادی الثانی کے چاند کا وظیفہ یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل جو آپ نے اس چاند کو دیکھ کر پڑھنی ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اسلامی چاند کو، اسلامی مہینے کا جو چاند ہے اس کا انتظار کرتے، اس کو دیکھتے اور ڈھیر ساری دعائیں کرتے، نوافل ادا کرتے کہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری پہچان بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہر کام کا آغاز نیک اور اچھی خواہشات کے ساتھ کیا جائے۔ جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا چاند دیکھ کر آپ نے اس کا جو آغاز ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کرنا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف سے کرنا ہے تاکہ ہماری بہت ساری جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں، ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے کاروبار میں برکت آئے اور ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی اس طرح کی آپ کے پاس اچھی بات ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، اچھا عمل ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، اچھا وظیفہ ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان تک بھی ضرور پہنچایا کرے تاکہ وہ بھی اس نیک عمل سے مستفیض ہو سکیں، کیونکہ مسلمان کا شیوا ہے کہ جو خود اچھا عمل کرتا ہے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اسی عمل سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو یقیناً صدقہ جاریہ سمجھ کر جب تک یہ لوگ دیکھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے پہلے کہ نماز ادا کیا کریں کہ نماز میں بڑی برکتیں ہیں، نماز میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عظمتیں رکھی ہیں۔ نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ناظرین اکرام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جلدی اٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے صبح صبح رزق تقسیم کرتے ہیں، جو جلدی اٹھ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ رزق حاصل کر لیتا ہے، اور جو سویا رہتا ہے وہ رزق سے محروم رہتا ہے۔ حضرات محترم، کہ سلام اس نبی پر کہ جس پیغمبر نے، جس نبی نے ہمیں بہت سارے ایسے مسائل بتائے ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھا کریں کہ اس درود کی برکت سے بھی ہماری بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جبرائیل کا واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں میں ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں، اس دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں سمندر کے پانی کے میں ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں، اس دنیا کے اندر جتنے ریت کے ٹیلے ہیں
میں ٹیلے کے ایک ایک ریت کے ایک ایک ذرے کو گن سکتا ہوں، یعنی کہ اتنی طاقت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل بتا، کوئی ایسا عمل، ایسا کام بھی ہے جو تیری پہنچ سے باہر ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اتنی برکت ہے درود پاک کی۔ تو آئیے اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے چاند کو دیکھ کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے۔ صلاۃ الحاجت کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر، اور جو دوسری رکعت ہے اس کے اندر آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ کا یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے تو آپ نے اسی مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی کہ جو نماز والا درود ہے اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے دل کے اندر جو بھی حاجت ہے، آپ کے دل کے اندر جو بھی تمنا ہے، وہ آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ یقیناً جب آپ خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔